الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال تعالى في مقام آخر إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیے. میرے معزز سامعین، ہمارے بڑے مہربان رب رحمان الرحیم اور کریم نے ہمارے اوپر ایک بار پھر یہ فضل فرمایا کہ ہمیں دار الایمان والتقوی کربوغا شریف کے اس عظیم اصلاحی مرکز میں ملک کے مختلف علاقوں سے اور بعض ساتھیوں کو بیرونی ملک سے یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے تو یہ کم ہے. اور پھر ایک عظیم ہستی کہ یہ رونق یہاں پر ان کی وجہ سے ہے. ان کی تربیت میں، ان کی سرپرستی میں ہم سب کو جمع فرمایا. یہ ایک اصلاحی اجتماع ہے جس میں تقریباً مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے حضرات اور مختلف سوچ رکھنے والے مختلف جماعتوں سے اور تنظیموں سے تعلق رکھنے والے ایک ہی سوچ کو لے کر صرف اور صرف اپنے اصلاح کی غرض سے یہاں پر جمع ہوتے ہیں. اللہ پاک ہمیں جس مقصد کے لیے آتے ہیں
اس مقصد کو یہاں سے حاصل کرنے میں اور یہاں سے مکمل استفادہ کرنے میں پوری توفیق عطا فرمائیں۔ معزز سامعین، جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو رہو، سچوں کے ساتھ رہ پڑو۔ اس آیت کریمہ کے اندر 3 چیزیں ہیں، ایک ہے ایمان، ایک ہے تقوی، اور ایک ہے صادقین یعنی اہل اللہ کی صحبت۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، اور نہ معلوم جیسا ہی وقت گزرتا جا رہا ہے کتنے فتنے رونما ہونے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے جن فتنوں کے بارے میں پیشگوئیاں عطا فرمائی تھی، کچھ ظاہر ہوئے ہیں، کچھ ظاہر ہو رہے ہیں، اور کچھ ان قریب آ رہے ہیں۔ ایسے دور کے اندر ایمان جو امت مسلمہ اور مسلمانوں کی سب سے بڑی اور عظیم نعمت ہے، اس ایمان کو محفوظ رکھنا یہ بہت زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اور ایمان وہ سرمایہ ہے کہ آپ کے ایک ایک عمل اور ایک ایک حرکت اور سکون اور ایک ایک بات اور خاموشی کی قیمت جو لگتی ہے اللہ کے ہاں، وہ اس ایمان کی وجہ سے لگتی ہے۔ یہ وہ سنگ پارس ہے کہ اگر اس کو لوہے کے قریب کیا جائے تو اس سے سونا بنتا ہے۔ ایمان ہو تو معمولی سے معمولی عمل بظاہر جس پہ محنت بھی نہیں صرف ہوتی، جس میں روپے پیسے بھی صرف نہیں ہوتے، جس میں کوئی تکلیف بھی انسان نہیں اٹھاتا، وہ اللہ جل شانہ کے ہاں بہت قیمتی بن جاتا ہے۔ اور جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی آپ کے ہر عمل کی قیمت بڑھے گی اور عمل بڑھیا سے بڑھیا تر ہوتا جائے گا۔ اور ایمان کمزور ہوگا یا ایمان ندارت تو آپ کے کسی فعل اور عمل کی قیمت اللہ نہ کرے اللہ جل شانہ کے ہاں پھر نہیں لگتی، چاہے بظاہر لوگوں کی نظروں میں وہ کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ ہو۔ کبھی صحابہ کرام کہ ان جیسا طبقہ نہ صرف اس امت میں بلکہ گزشتہ امتوں میں کوئی بھی نہیں ہو سکتا، لیکن ان کی جو ایمانی حالت تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر جو عاجزی تھی اور خشوع تھا اور للہیت تھی، اور جتنی انسان کے اندر عاجزی ہوتی ہے اللہ جل شانہ کی عظمت اس کے دل میں ہوتی ہے تو خود اپنے آپ کو، اپنے عمل کو، اپنے قول و فعل کو، اپنی سوچ کو، اپنی رائے کو کم سے کم تر سمجھتا ہے، اپنی کسی چیز کو کوئی حیثیت نہیں دیتا۔ اس لیے صحابہ کرام میں ہر ایک اپنے بارے میں یہ سوچتا تھا کہ کہیں مجھے اپنے آپ کے اوپر نفاق کا شبہ ہوتا ہے، کہیں میں منافق تو نہیں ہوں۔ وہ حضرات یہ سوچتے تھے کہ اگر مجھے کسی طریقے سے یہ پتہ چل جائے کہ اللہ جل شانہ نے میری 2 رکعت نماز قبول کی ہے تو وہ میرے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔
میری 2 رکعت نماز اگر مجھے پتہ چلے کہ وہ قبول ہو گئی ہے تو دنیا ما فیہا سے بہتر ہے۔ حالانکہ اللہ جل شانہ نے ان کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا تھا۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ جل شانہ نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس اعزاز سے نوازا۔ لیکن وہ حضرات سمجھتے تھے کہ ایک دفعہ کسی عمل کی قیمت اللہ کے ہاں لگ جائے تو پھر انسان کا بیڑا پار ہوتا ہے، اور وہ ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ اخلاص کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ للہیت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور وہ صحیح رخ پہ عمل کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی شرط وہ ایمان ہے۔ اس دور کے اندر اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا یہ انتہائی ضروری اور انتہائی مشکل بھی ہو چکا ہے۔ معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، ماحول کے اندر، اور اس طریقے سے جن چیزوں سے ہمارا واسطہ پڑ رہا ہے، نوجوان طبقہ، موبائل اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف چیزیں، تو کبھی ان چیزوں کے اندر وقت گزارنے سے ایمان دو پہ لگتا ہے۔ یہ وہ حلقے ہیں جس وقت ہم جہاں پر بیٹھے ہیں، اور یہ وہ حضرات اور شخصیات ہیں کہ جن کی صحبت میں بیٹھ کر ایمان کی حفاظت کے طریقے انسان سیکھ جاتا ہے، اور ایمان کو مضبوط کرنے کے طریقے سیکھ جاتا ہے، اور فتنوں سے اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا اس کے طریقے آدمی سیکھ جاتا ہے۔ پھر جب ایمان ایک مرتبہ نصیب ہوا، پھر اس کے بعد انسان جب کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کی قیمت لگتی ہے۔ چنانچہ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے اور قرآن پاک میں بھی، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے ایمان کی بنیاد پر اور ثواب کی نیت سے رکھے تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے گئے، اور جو رمضان کی رات کھڑا ہوا اللہ کے سامنے تو اس کے گناہ بخش دیے گئے، لیکن ایمان کی بنیاد پر۔ من اتبع جنازۃ مسلم ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو کسی مسلمان کے جنازے کے پیچھے چلا، اور یہ چلنا اس کا محرک اور اس کا سبب اور ان جذبات کے پیچھے وہ چیز کیا تھی، وہ ایمان تھا، جس نے اس مومن کو اس بات پہ ابھارا کہ اس مسلمان کے جنازے میں شرکت کرنی چاہیے، ایمان کی بنیاد پر وہ نکلا، اللہ جل شانہ اس کے گناہ بخش دے گا۔ اور پھر حضرات اہل علم کہتے ہیں کہ یہ کسی خاص عمل کے ساتھ نہیں ہے، ہر عمل کے اندر یہ چیز ہے، ایمان کی بنیاد پر ہونے کا عمل۔ تو ایمان وہ گسوٹی ہے جو انسان کے اعمال کو قیمتی بنا دیتا ہے۔ دوسری چیز اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرنا۔ تقوی اللہ جل شانہ کا خوف، اس سے تقوی کی ابتدا ہوتی ہے، اور پھر جا کر جہنم سے بچنے پر اور جنت میں داخلے پر اس کی انتہا ہوتی ہے۔ تقوی کے اندر ہے بچاؤ کے معنی۔ دنیا کے اندر انسان ان چیزوں سے بچاتا ہے اپنے آپ کو کہ جس سے اللہ جل شانہ ناراض ہوتا ہے، اور اللہ جل شانہ کا قہر اس بندے کا سامنا کرتا ہے، اللہ جل شانہ کا غضب اور اس کی ناراضی اس کا بندے کے سامنے آتی ہے۔ ان چیزوں کے سے دور رہنا یہ تقوی ہے۔ چنانچہ
ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ کوئی بات ہوئی جس میں حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ نے غیرت کا مظاہرہ کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ کرام سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے سعد کی غیرت کو دیکھا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ، بڑا غیرتی آدمی ہے سعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا اغیر منہ واللہ اغیر منی، میں سعد سے زیادہ غیرتی ہوں اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرتی ہے۔ غیرت اچھی صفت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی غیرت یہ ہے کہ جب انسان اس کی حرام کردہ چیزوں کے قریب جاتا ہے تو اس کی غیرت سامنے آتی ہے، پھر وہ اس شخص کو بخشتا نہیں۔ جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے، زنا سے اللہ نے منع فرمایا ہے، سود سے اللہ نے منع فرمایا ہے، رشوت سے اللہ نے منع فرمایا ہے، فحشاء سے اللہ نے منع فرمایا ہے، اور یہ بندہ اس کے قریب جاتا ہے تو پھر اللہ جل شانہ کی غیرت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کو۔ اور اللہ پاک جب غیرت میں آتے ہیں تو وہ تو اللہ ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ ایک چھوٹا بندہ نحیف جسم والا، انتہائی کمزور، اس کے گھر میں، اس کے حریم میں، اس کے زنان خانے میں آپ اندر داخل ہوتے ہیں، وہ یا مارتا ہے کسی کو یا اپنے آپ کو مرواتا ہے، لیکن اس کو اندر نہیں چھوڑتا، اس لیے اس کی غیرت ابھر آتی ہے اس میں۔ پھر اللہ جل شانہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ چیزیں ہیں جس سے اللہ پاک کو غیرت آتی ہے کہ اللہ نے جن چیزوں سے منع فرمایا، حرام کیا ہو، اس کے بندہ قریب جائے، پھر لوگ جاتے ہیں۔ یہ اللہ جل شانہ کی حلم ہے، لیکن چھوڑتا نہیں ہے پھر اس بندے کو۔ اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے، اور اللہ جل شانہ ہمیں اخلاص کے ساتھ نصوح توبے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم پھر آئندہ ان کے نامرضیات کے پاس پٹ کے بھی نہیں اور جائے بھی نہیں۔ یہ تقوی ہے، جن چیزوں سے اللہ کی نامرضیات ہے اس کے قریب بندہ نہ جائے، اور پھر تقوی کے اندر انسان بڑھتے 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 اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ پھر اللہ جل شانہ کے اشاروں کو بھی سمجھتا ہے، اور یہ چیز حاصل ہوتی ہے اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنے سے، یہ بیان سے نہیں آتی، اس کا کوئی پیمانہ باہر خارج میں وجود میں نہیں ہوتا۔ جس طریقے سے محدثین کے ہاں وہ حدیث جس میں علت پائی جاتی ہے علت قادحہ، اس کے لیے دو دونوں چار کی طرح کوئی قانون اور صاف قاعدہ نہیں ہوتا، بلکہ محدثین آ کر کہتے ہیں کہ حدیث معلول ہے، فیہ علہ، یہ حدیث قابل عمل نہیں ہے، بتانے پر وہ تفصیل نہیں بتا سکتے۔ اس طریقے سے یہ کیفیت انسان کے اندر جو پیدا ہوتی ہے تو وہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ وہ رنگ ہے کہ جب انسان کے دل کے اوپر، اس کے جسم کے اوپر، اس کے ظاہر و باطن کے اوپر چھڑ جاتا ہے تو پھر اس کو اللہ جل شانہ کے رضا والے اعمال اور ناراضگی کے اعمال میں فرق بین یہ محسوس کرتا ہے، واضح فرق۔ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے۔ پھر اولا خلاف اولا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک کے اندر فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات فمن اتقى الشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ۔ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور ان کے درمیان میں مشتبہ امور ہے۔ جو اس سے بچا تو اس نے اپنے دین کو محفوظ کیا، اور دین کی بنیاد ایمان کے اوپر ہے، تو شبہات میں بچنے سے انسان کا ایمان محفوظ ہوتا ہے۔ اس نے اپنے ایمان کو محفوظ کیا اور اپنے عزت کو بھی اس نے محفوظ کیا۔ یہ اللہ جل شانہ اس کو ذلت سے بچائے گا، اس کی عزت بھی محفوظ ہوگی۔ جو اس سے بچا تو اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اس لیے شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں تفسیر عزیزی کے اندر کہ جب آدمی
مکروہات کو، یہ مستحبات کو معمولی چیز سمجھتا ہے تو اس کی سنتیں چھوٹ جاتی ہے، اور جب سنت کو معمولی سمجھتا ہے تو اس کے فرائض چھوٹ جاتے ہیں، اور جب فرائض کو معمولی سمجھنے لگتا ہے تو اس کے دل سے معرفت نکل جاتی ہے، اور دل سے معرفت نکل جاتی ہے، یہ ایمان کی بنیاد ہے، پھر وہ ایمان کو خیربات کہہ دیتا ہے۔ چنانچہ جو بندہ اس کے سامنے گناہ واضح ہو گیا پھر اس کو چھوڑتا نہیں ہے، وہ گناہ پر اصرار کرتا ہے، یہ خطرناک چیز ہے۔ پھر آہستہ آہستہ شودہ شودہ اس گناہ کی اہمیت اور گناہ ہونا اس کے دل سے نکل جاتا ہے، اور پھر وہ ایمان کو بھی ساتھ لے کر جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ تو دوسری چیز ہے تقوی، اور تیسری چیز اس آیت کریمہ کے اندر وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سنجیدہ لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، حقیقت پسند لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ دنیا کوئی یہ دین کھیل تماشا نہیں ہے کہ جو کچھ آدمی کرے اور جو اس کی زبان پر آئے اور جو کچھ سوچے وہ سوچتا رہے، کرتا رہے، بولتا رہے۔ دین ایک حقیقت ہے، اور اللہ جل شانہ نے انسان کو اس دین کے ساتھ دنیا کے اندر بھیجا ہے، اس پر چلے گا تو یہ کامیاب ہوگا۔ دنیا کے بدلے میں ہم نے دین کا جو مقابلہ کیا ہے وہ دین کے ساتھ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ ظلم ہو رہا ہے۔ آج کل فارغ ہو گئے تو نماز پڑھتے ہیں، جب فارغ نہیں ہوا تو نماز نہیں پڑھتے، اور اگر دنیا سامنے آ گئی پیسے تو پھر اس کی وجہ سے سچ چھوڑ دیتے ہیں، جھوٹ اختیار کیا جاتا ہے، دھوکہ دہی، خیانت، نفاق، یہ ساری کی ساری چیزیں پھر وہ جنم لیتی ہیں انسان کے ذہن کے اندر، پھر وہ کر گزرتا ہے، پھر وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے۔ حالانکہ جو نفع وہ سچ میں ہے، اس قانون کے اندر ہے جو اللہ جل شانہ نے انسان کے لیے بھیجا ہے۔ عبادات کے اندر بھی ایک ضابطہ ہے، معاملات کے اندر بھی ایک ضابطہ ہے، معاشرت کے اندر بھی ایک ضابطہ ہے۔ یہ سارے کے سارے ضابطے ہیں، اور سب کا خلاصہ شریعت محمدیہ، سب کا عنوان اور یہ دین اسلام ہے، جو بذریعہ وحی اللہ جل شانہ نے اوپر سے نازل کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس انسان کو دنیا کے اندر اس کے موافق چلنا ہے، لیکن یہ سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، بیانات بھی سنتے ہیں۔ آج کل تو آلات کے ذریعے سے گھروں کے اور کمروں کے کونوں کے اندر آدمی کوئی حرکت بھی نہ کرے، بیٹھے بیٹھے بات اس کے کانوں تک پہنچ جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود دین سے دوری بھی بڑھتی جاتی ہے۔ اس کے لیے اکثیر اللہ والوں کی صحبت کے اندر بیٹھنا ہے۔ وہ ڈر اور وہ خوف، وہ دل کی کیفیت کہ جس کے اندر حق حق کی شکل میں اترے اور باطل باطل کی شکل میں اترے، وہ تب ہوگا جب دل کا آئینہ صاف ہوگا، وہ برتن صاف ہو جائے، تب ایسا ہوگا۔ اگر دل کا آئینہ ٹیڑھا ہے، اس پر میل لگا ہوا ہے، اس پر کیچڑ لیپ دیے گئے ہیں، اس کے اندر پھر حق حق کی شکل میں نہیں آئے گا، باطل باطل کی صورت میں نہیں آئے گا۔ مجھے اکثر و بیشتر اپنے استاذ کا مقولہ یاد آتا ہے، وہ شعر پڑھا کرتے تھے، ہر چیز تیرے عشق میں الٹی نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے۔ پھر انسان کو حق باطل نظر آتا ہے، باطل حق نظر آتا ہے، جائز ناجائز نظر آتا ہے، ناجائز جائز نظر آتا ہے، جب اس کا دل صاف نہیں ہوتا، اس کا دل الٹا ہے، سفید سفید نظر آتا ہے، وہ کالا نظر آتا ہے، کالا سفید نظر آتا ہے، بد اخلاقی اس کو خوش اخلاقی نظر آتی ہے، خوش اخلاقی اس کو بد اخلاقی نظر آتی ہے۔ چنانچہ اللہ والوں کو، دین پر عمل کرنے والوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت رکھنے والوں کو مختلف مقامات میں، مختلف مجالس میں، مختلف جگہوں کے اندر طعنے دیے جاتے ہیں۔ یہ کوئی بیٹھنا ہے، یہ کوئی لباس ہے، یہ کوئی حالت ہے جس حالت پہ یہ اس طریقے سے کر رہا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول چیزیں وہ بری لگتی ہیں، اس لیے کہ اس کا دل الٹ ہو گیا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم ارنی الحق حقا وارزقنی اتباعہ وارنی الباطل باطلا وارزقنی اجتنابہ. اے اللہ مجھے حق حق کی شکل میں اور صورت میں دکھا اور حق کا اتباع نصیب فرما، اور مجھے باطل باطل کی صورت میں دکھا اور باطل سے اجتناب نصیب فرما. آپ اللہ کے رسول تھے، خاتم النبیین تھے، آپ پر وحی اتر آتی تھی. یہ اس لیے امت کو تعلیم ہے. کبھی آپ کے پاس حق کا علم ہوگا لیکن آپ کا دل الٹ گیا ہے، اس لیے حق اب باطل کی شکل میں نظر آتا ہے اور باطل حق کی شکل میں نظر آتا ہے. چنانچہ انسان باطل کو حق سمجھ کر کرنے لگتا ہے، پھر اس سے گناہ صادر ہوتے ہیں، گناہ کو وہ نیکی تصور کرتا ہے. آج کل معاشرے کو اندر دیکھے یہی باتیں کی جاتی ہیں. پھر ان کے سامنے دین پر عمل کرنے والے بھی اس ماحول کا اثر اس پر پڑتا ہے، وہ تعویلیں کرنے لگتے ہیں، صاف صاف بات نہیں بتائی جاتی. صحابہ کرام بڑی بڑی تعویلیں نہیں کرتے تھے، وہ صاف لفظ کے اندر بتاتے تھے. عبداللہ ابن حذافہ السہمی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی روم کے بادشاہ کے سامنے پکڑے گئے ساتھیوں سمیت. پھر لوگوں نے بتایا کہ بادشاہ کو کہ یہ کام کا آدمی ہے، اگر یہ ہمارے مذہب پہ آ جائے تو ہمیں اس سے بہت زیادہ کام لے سکتے ہیں، بہت ذہین آدمی ہے. تو بادشاہ نے اس کو لالچ دی، انہوں نے نہیں مانی. پھر ڈرایا دمکایا، پھر نہیں مانا. پھر حبس کے اندر حوالات کے اندر رکھا، کھانے کو خنزیر کا گوشت دیا، پینے کو شراب دیا. لیکن اس سخت حالت کے اندر بھی جو اضطراری حالت ہوتی ہے جس میں حرام چیزیں بھی ایک حد تک کھانی اور پینی جائز ہو جاتی ہے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے عبداللہ ابن حذافہ السہمی رضی اللہ عنہ نے ایسے موقع کے اوپر بھی ان چیزوں سے گونٹ بھی نہیں پیا اور ایک لقمہ بھی نہیں اٹھایا تاکہ یہ لوگ اس کو حجت نہ بنائے، دلیل نہ بنائے، اس سے دور رہے. پھر وہ سمجھنے لگے، پھر ان کو نکال کر باہر کرایا، بادشاہ کے سامنے لائے گئے، پھر لالچ دی، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں. پھر جب ان کو تیل گرم کیا گیا اور قطار میں سب کو کھڑا کر دیا اور ان کے ایک ساتھی کو تیل کے اندر بھی ڈالا، اگر آپ باز نہیں آؤ گے تو پھر اس طریقے سے جلو گے جس طریقے سے ساتھی آپ کا جل گیا اور کباب بن گیا. پھر بھی وہ نہ مانے. جب ان کی باری آئی، لے جائے جا رہے تھے کڑاہی میں ڈالنے کے لیے تو ان کے آنکھوں سے آنسو آئے. تو وہ جلاد نے کہا کہ بادشاہ یہ تو ڈر گیا ہے، رو رہا ہے. بادشاہ نے کہا اس کو واپس کرو. جب واپس کیا تو اس نے کہا کہ ہم سمجھ گئے آپ ڈر گئے ہیں موت سے، اب بھی آپ کو موقع دیتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اس کو زندہ چھوڑیں گے، لیکن وہی بات ہوگی ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ. اور انہوں نے فرمایا کہ بادشاہ تم یہ سمجھ گئے کہ میں موت سے ڈر گیا؟ نہیں، میرے آنکھوں سے جو آنسو آئے، میں نے اپنے ساتھی کو دیکھا اور پھر میرے دل میں آیا کہ اب میری باری آ رہی ہے، میں بھی اسی طریقے سے مر جاؤں گا اور ایک جان ہے، یہ ایک جان نکل جائے گی. مجھے اس بات پر افسوس ہے کہ کاش میرے ہر بال کے نیچے ایک ایک جان ہوتی اور میں مرتا اور زندہ کیا جاتا، مرتا پھر زندہ کیا جاتا، مرتا پھر زندہ کیا جاتا. یہ جان ایک ہی دفعہ اللہ کے راستے میں جائے گی، پھر میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا. میں یہ چاہتا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ پھر میں تو ختم ہو جاؤں گا، میں کچھ عمل نہیں کر سکوں گا اللہ کے لیے. بادشاہ نے کہا کہ یہ تو بڑا عجیب، وہ سخت آدمی ہے. اس لیے ایک معمولی شرط لگائی کہ اگر میرے پیشانی کا بوسہ لو تو پھر میں چھوڑوں گا. تو انہوں نے فرمایا کہ اکیلا مجھے چھوڑ گے یا ساتھیوں کو بھی؟ صحابہ کرام ایسے عجیب لوگ تھے. اس وقت کے اندر بھی ساتھی کا خیال. تو بادشاہ نے کہا کہ آپ کے ساتھیوں کو بھی چھوڑوں گا. اس لیے سب کو چھوڑ دیا. مدینہ منورہ آ رہے تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو امیر المومنین تھے اس وقت، مدینہ منورہ میں تھے. انہوں نے مدینہ والوں سے ارشاد فرمایا کہ سب نکلو
عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ کے استقبال کے لیے، اور لائنوں میں کھڑے ہو جاؤ اور ہر ایک اس کے پیشانی کا بوسہ لے، اور خود بھی اس طریقے سے کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے۔ ان کی سادگی جس طریقے سے باہر تھی وہ کسریٰ اور قیصر کے دربار میں بھی ہوتی تھی۔ ان کی حق بات جس طریقے سے باہر تھی وہ اندر بھی ہوتی تھی۔ ان کا عمل، ان کا لباس، ان کے شعار، ان کی سواری، ان کا اسلحہ جس طریقے سے باہر ہوتا تھا وہ اندر بھی ہوتا تھا۔ اللہ کے دین کے بارے میں وہ کسی پالیسی کو قبول کرنے والے نہیں تھے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ایمان اور تقوی یہ انہوں نے لیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ رنگ ان کے اوپر ایسا پختہ چڑھ گیا تھا کہ پھر یہ رنگ اترنے والا نہیں تھا۔ اس طریقے سے جس طرح فقہ کے علوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الحمدللہ ثم الحمدللہ اب تک پہنچ رہے ہیں اور آخر آگے بھی پہنچیں گے انشاءاللہ۔ مدارس ہیں، دینی درس گاہیں ہیں، حلقے درس ہیں، اساتذہ ہیں، اہل علم ہے، محدثین ہے، فقہا ہیں، پڑھاتے ہیں۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا رنگ وہ بھی انشاءاللہ منتقل ہوتا رہے گا، اور یہ حجت بھی اللہ کی طرف سے اللہ کے بندوں کے اوپر قائم ہوگی۔ اور پھر کل قیامت کے دن کسی کے پاس یہ عذر نہیں ہوگا کہ وہ چیز ہم کس سے لے تھے، وہ تو کسی کے پاس تھی نہیں۔ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ آپ چند لاکھوں کا کاروبار شروع کرتے ہیں اور کتنے لوگوں سے پوچھتے ہیں جو تجربہ کار ہیں، اور پھر کبھی اسلام آباد جاتے ہیں، کبھی لاہور جاتے ہیں، کبھی کراچی جانا پڑتا ہے، کس طریقے سے یہ کاروبار جو ہے وہ پروان چڑھے اور اس میں زیادہ پیسے آئے، زیادہ منافع ہوں۔ لیکن آپ دین کی خاطر گھر سے مسجد تک نہیں جا سکتے، اپنے کاروبار سے مدرسے تک نہیں جا سکتے، اپنی اصلاح کی خاطر کسی اللہ والے کے پاس نہیں جا سکتے، اتنا آپ نہیں کر سکتے۔ وہ آپ کرتے ہیں لیکن یہ نہیں، یہ ایک زائد چیز ہے، غیر ضروری چیز۔ تو معزز سامعین میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے ہمارے اوپر، ہم سب کے اوپر کرم فرمایا۔ آپ اس بات کو دل کے اندر بٹھائیں اور سنجیدہ طور پر اس کو لیں کہ اللہ پاک نے ہمارے اوپر بڑا احسان فرمایا جو اس جگہ کے اندر جمع فرمایا دور دراز کے علاقوں سے۔ آپ میں سے کوئی کراچی سے آیا ہے، کوئی گلگت سے آیا ہے، کوئی چترال سے آیا ہے، کوئی شرق سے، کوئی غرب سے، کوئی کہاں سے، کوئی کہاں سے، لیکن یہ آپ کو اللہ پاک نے اپنے فائدے کے لیے یہاں پر جمع کیا، اور یہاں سے استفادہ لے کر جائیں، فائدہ لے کر جائیں۔ اس میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں کہ جن کا خیال رکھا جائے۔ یہ خانقاہ ہے، اصلاحی جگہ ہے، اور اس میں جتنے بھی حضرات آئے ہیں کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والے، دنیائی لحاظ سے کیوں نہ ہوں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں، چاہے وہ انجینئرز ہیں، چاہے وہ ٹیچرز ہیں، چاہے وہ پروفیسر ہیں، چاہے وہ لیکچرار ہیں، چاہے وہ فوجی اور سپاہی ہے، پولیس میں ہیں، چاہے دنیا کے کسی بھی ادارے کے اندر کام کر رہا ہے، اور پھر ہمارے جو دین سے وابستہ حضرات ہیں، دین کے سارے کام ہیں اور سارے شعبے ہیں، چاہے وہ مدرسے میں پڑھاتے ہیں، چاہے وہ مدرسے کا نظام چلانے والے ہیں، محتمم ہیں، اساتذہ کرام ہیں، حضرات علماء ہیں، مدرسین ہیں، محدثین ہیں، اور چاہے وہ تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور چاہے وہ مجاہدین ہیں، اور چاہے وہ کسی بھی خانقاہ سے تعلق رکھنے والے ہیں جو ہمارے سلاسل ہیں، نقشبندیہ ہے، قادریہ ہے، سہروردیہ ہے، چشتیہ ہے، یہ سارے کے سارے حضرات یہاں تشریف لاتے ہیں، لیکن سب کی سوچ ایک ہوتی ہے، اور اگر آپ نے اپنی سوچ میں وحدت پیدا نہیں کی تو اس میں پیدا کریں۔ اسی سیکھنے کے لیے ہم آتے بھی ہیں، اور سب سے پہلے اس کے اوپر یہاں عمل کرنا پڑتا ہے، وہ یہ کہ جس طریقے سے یہ نظام ہے یہاں، اس کے موافق ہم چلیں۔ ہم نے اپنے ڈاکٹری و انجینئرنگ وہاں چھوڑ دی، جس طریقے سے ڈاکٹر وہاں اپنے مطب سے نکلا اور اسپتال سے نکلا اور کلینک سے نکلا
اس نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ یہاں آیا. ایک ساتھی کا میسج میں نے موبائل کے اندر دیکھا، اس نے پشاور کا ساتھی ہے، اس نے اس پر میسج بھیج دیا ہے کہ میں نے اپنا موبائل گھر میں چھوڑا ہے، میں کربوغا شریف اصلاح کے لیے اجتماع میں جا رہا ہوں اور اتوار کو واپس آؤں گا تو ظہر کی نماز کے بعد میرا موبائل کھلے گا، کوئی رابطہ کرے مجھ سے تو اتوار کے دن ظہر کے بعد کرے. تو اس نے وہ ساری چیزیں چھوڑ دی ہیں، اس چیز کے لیے اپنے آپ کو یکسو کر دیا ہے کہ یہاں سے میں کچھ حاصل لے کر جاؤں. وہ عالم ہے، مدرس ہے الحمدللہ. تو آپ کی سوچ میں وحدت ہونی چاہیے. جو یہاں کے اعمال ہیں، معمولات ہیں، اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اس کے اندر جڑے دوسرے حضرات کی طرح. اگر آپ کوئی سوچ رکھتے ہیں، کوئی نظریہ رکھتے ہیں تو وہ وہاں چھوڑ دیں. یہاں جب آپ آئیں تو ایک ہی سوچ کر لے کر آئیں اور پھر کان لگا کر بات کو سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، بخاری شریف کے اندر بھی ہے، دوسری احادیث کی کتابوں کے اندر بھی ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام کا حلقہ بھی تھا، تو 3 آدمی آئے. ان 3 آدمیوں کے اندر وہ تینوں جب آئے تو 2 بیٹھ گئے اور ایک واپس چلا گیا. پھر حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے تفصیل فرمائی کہ جو ایک تھا ان میں سے اس نے حلقے کے اندر جگہ پائی خالی اور اسی جگہ کے اندر جا کر بیٹھ گیا. دوسرا وہ حلقے کے پیچھے بیٹھ گیا اس لیے کہ حلقے کے اندر جگہ نہیں ملی اس کو. اور تیسرا اس حلقے سے واپس چلا گیا. ذهب فاعرض اعرض اللہ عنہ، اس نے اعراض کیا، منہ موڑا، پیٹ کیا حلقے کی طرف اور چل لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ان 3 آدمیوں کا قصہ نہ سناؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ. صحابہ کرام ایسے موقعوں کا شدت سے انتظار کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کچھ ارشادات نکلیں، ہم سنیں اور اس کو حرز جان بنائیں، اپنے پاس محفوظ کر لیں. اس کے وہ شوقین تھے، بڑی شدت سے انتظار کرتے تھے اور پوچھتے نہیں تھے، اس لیے کہ قرآن کریم میں ان کو ہر ایک سوال کے پوچھنے سے منع فرمایا گیا تھا. لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. کبھی کبھی ان کو جواب آتا تھا لیکن جواب نہیں دیتے تھے. مثلا حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کون سا دن ہے، کون سا مہینہ ہے، کون سی جگہ ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ ہی جانتا ہے. حالانکہ وہ دن جانتے تھے، جگہ جانتے تھے، مکہ ہے، مینا ہے، مدینہ جانتے تھے، یہ مہینہ جانتے تھے، لیکن وہ اس بات کو چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے. اس لیے جو ہوشیار اور عقلمند آدمی ہوتا ہے، کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہے تو وہ بچائے کس کس کے کہ اپنی داستان شروع کرے، میں اس طرح آیا اور میں نے یہ کیا اور میں نے وہ کیا. وہ خاموش بیٹھا رہتا ہے کہ یہ اللہ والا اس کی زبان سے کچھ نکلے اور میں اپنے پاس محفوظ کر لوں. وہ اپنے بیانات نہیں کرتا. تو سب صحابہ کرام ایسے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ بتا دیجئے کیا ہوا، ان کا واقعہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے ایک نے، یہ جو 3 آدمی آئے، ایک نے اللہ جل شانہ سے ٹھکانہ مانگا، جگہ طلب کی تو اللہ پاک نے اس کو جگہ دیا، جگہ دی اللہ نے اس کو. اور دوسرے نے حیا کیا، وہ شرما گیا تو اللہ کی بھی اس سے حیا آئی. وہ شرما گیا کیا مطلب؟ آگے آنے سے شرما گیا. اللہ کو بھی اس سے حیا آئی، یعنی اس سے دوسرے کی طرح اس سے ناراض نہیں ہوا، اعراض نہیں کیا. یا اللہ جل شانہ نے اس کو اس کے حیا کا بدلہ دیا. اس لیے بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ پہلے والے سے بھی آگے بڑھ کر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس حلقے سے محروم نہ ہوا، دوسری بات یہ ہے کہ اس نے حیا بھی کی، 2 چیزیں اس کو مل گئی.
اور تیسرے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس نے اعراض کیا، وہ نہ بیٹھا تو اللہ نے بھی اس سے اعراض کیا۔ اس لیے ایسے موقع پر انسان کو چاہیے کہ آگے کی جگہ کے اندر جہاں جتنا قریب ہو سکے ان مواقع سے استفادہ حاصل کرے اور وہاں توجہ کے ساتھ سنے اور اس سے لے۔ تو بہرحال ہماری نیت یہ ہو کہ ہم اصلاح کی خاطر آئے ہیں اور یہاں ہم کچھ دیکھیں، کچھ سیکھ کر جائیں۔ یہاں کی خاموشی سے بھی کبھی اتنا فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ جو بیانات سے نہیں ہوتا۔ یہاں کے حرکات و سکنات سے، اللہ والوں کی اٹھک بیٹھک سے کبھی وہ فائدہ حاصل ہوتا ہے جو ان کے زیادہ بیان سے نہیں ہوتا۔ ان کے سکوت اور خاموشی سے وہ فائدے حاصل ہوتے ہیں جو زیادہ بیانات سے حاصل نہیں ہوتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نظم و ضبط کا خیال رکھیں، ترتیب کا۔ وقت آپ کا گزرے تو نظم کے ساتھ، یہ نظم و ضبط طریقہ ہے، راستہ ہے۔ اگر طریقہ درست نہ ہو تو پھر آدمی کچھ نہیں پاتا۔ آپ دین کو دیکھیں، دین کے اندر چند چیزیں ہیں۔ ایک ہے ایمان، وہ تو ایسی چیز ہے، بنیاد ہے کہ اس کے بغیر کسی عمل کی ویلیو ہی نہیں لگتی، کوئی قیمت نہیں لگتی۔ لیکن عمل سے پہلے چند چیزیں ہیں، وہ ہے اخلاص، اور دوسری ہے اعمال، گناہ سے بچیں، نیکی اختیار کریں، اور تیسرا چیز ہے طریقہ، اس عمل کو کیا جائے تو کس طرح کیا جائے، اس کا ضابطہ ہے۔ اگر بغیر طریقے کے کیا جائے تو وہ بھی ناقابل قبول ہے۔ چنانچہ ہر چیز کے ضابطے ہیں، طریقے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ وہ سارے کے سارے، اس میں وہ اعمال کا ذکر بھی ہے اور طریقے بھی بتلائے گئے۔ تو ہر کام سلیقے سے اور طریقے سے کیا جائے وہ اللہ کے ہاں قبول ہے، اس پر قیمت ملتی ہے، اجر ملتا ہے۔ اگر اس کو طریقے سے نہ کیا جائے تو پھر نہیں۔ تو یہ دین اور شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سارا کا سارا طریقہ ہے، اور اس کے بنیاد کے اندر جو ہے وہ ایمان اور اخلاص ہونی چاہیے۔ پھر یہاں جو ہدایات بیان کی جاتی ہے تو آپ حضرات سے درخواست کے وقتاً فوقتاً جو ہدایات لٹکائی گئی ہیں یا بیانات کے اندر کوئی بات بیان کی جاتی ہے تو اس پر عمل کیا جائے، اور آپ کوشش کریں کہ آپ دوسروں کے لیے خیر پہنچانے کا ذریعہ بنیں اور ایذا کا سبب نہ بنے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ وضو کر رہے ہیں، کسی ایسی جگہ کے اندر پانی نہ بہائیں کہ جہاں پر لوگوں کے آنے جانے کے راستے ہیں وہ پھسل جائیں اور پھر اس کو چوٹ لگے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ اس دفعہ الحمدللہ آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ یہاں کے ساتھیوں نے کتنی محنت کی ہے، کافی پہلے سے اس زمین کے اور اجتماع گاہ کے تیاری کے اندر جو ہے وہ کتنا وقت گزارا اور کس ترتیب سے جو ہے وہ سلیقے سے کام کیا ہے۔ مختلف جگہوں کے اندر یہ عارضی بیت الخلائیں ہیں، دورات المیاہ ہیں، پانی بہانے کی جگہ ہے، اس کا بھی انتظام کیا گیا ہے، جو پختہ ہے اس کا بھی انتظام پہلے سے موجود ہے، وضو خانوں کا بھی انتظام ہے، ہر چیز کا آپ کو انتظام کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ساتھی جو ہے وہ ایسی جگہ کے اندر بیٹھ جائیں کہ پانی بہائے، کسی دوسرے کو ایذا کا سبب بنے تو وہ ٹھیک نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کو ایذا نہ پہنچے، وہ تکلیف کا باعث نہ بنے، آپ خیر پہنچائے۔ اور جب آپ ایسا کریں گے، کسی اللہ والے کی نظر آپ پر پڑی، پتہ نہیں اس مجمع کے اندر کتنے ایسے حضرات ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ جو اللہ کے محبوبین ہیں، اور آپ کو دیکھ کر آپ کے کسی اچھے عمل کو اس کے دل سے دعا نکلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رات کو اٹھے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما چھوٹے بچے تھے لیکن انتہائی ذہین تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں شب گزاری کے لیے آئے کہ میں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات دیکھوں۔ وہ گھر، وہ ان کی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، زوج مطہرہ اور مسلمانوں کی ماں ام المومنین تھی، ان کی خالہ تھی۔ خالہ کے گھر میں رات کو رہے،
لیکن مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے معمولات نوٹ کر لیں، پھر میں بھی اسی طریقے سے کروں، اور اپنے والد صاحب کو بتانے کے لیے۔ چنانچہ اس کے اندر ایک رات کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ بھی کیا۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھے اور اپنے چہرے کے اوپر دونوں ہاتھ ملے نیند بگانے کے لیے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھی، سورہ آل عمران کی آخری آیات۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور بیت الخلاء تشریف لے گئے۔ چنانچہ انہوں نے موقع کو غنیمت پا کر برتن بھرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جا کر بیت الخلاء کے باہر قریب رکھ دیا، اندر بھی نہیں گئے، دور بھی نہیں رکھا، قریب میں رکھا۔ مقصد یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے باہر آئیں گے تو آپ وضو کریں گے، آپ کو ضرورت ہوگی پانی کی، تو اس میں آسانی ہوگی۔ اور زمانے کے اندر ایسا انتظام نہیں تھا، آج کل بہت زیادہ سہولیات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی باہر تشریف لائے، دیکھا پانی پڑا ہوا ہے، بڑے خوش ہوئے، اس لیے کہ اس قسم کی چیز کا انتظار نہ ہو تو اس میں بہت سہولت ہوتی ہے، رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے۔ بعد میں ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا اپنی زوجہ مطہرہ سے پوچھا کہ یہ پانی کس نے رکھا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ اس بچے نے رکھا تھا، ابن عباس نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس کو گلے لگایا، فضمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یعنی اپنے آپ کے ساتھ چمٹا دیا، لگا دیا، اور پھر میرے لیے دعا کی کہ یا اللہ اس کو حکمت سکھا، اس کو کتاب کا علم سکھا، دین سکھا۔ دل سے دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی نکلی، اور عبداللہ ابن عباس کو صغر سنی کے اندر، جب وہ بچے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت بھی ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، وہ دعائیں لگی۔ اور قرآن کریم جو اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر آج تک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے تفسیری اقوال وہ مشہور ہے۔ وہ علم اللہ جل شانہ نے عطا فرمایا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے۔ عرض ہی کر رہا تھا کہ آپ کا وقت ایسا گزرے کہ قدم قدم پہ، لمحے لمحے پہ آپ اس چیز کا خیال رکھیں، اپنی عاجزی، اپنا اصلاح، جگہ کے اندر دوسرے کو آرام پہنچانا، دسترخوان پہ دوسرے کو آرام پہنچانا، خدمت کے ساتھیوں کو آرام پہنچانا، اور جو وقتاً فوقتاً ہدایات بیان کیے جاتے ہیں، جو لکھے ہیں، اس ترتیب سے وقت گزارنا۔ اللہ پاک ہمیں یہاں سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔